والذنب جاء مني العفو منك إلهي والذنب جاء مني والظن فيك جميل حسن يا ربي ظني والظن فيك جميل حسن يا ربي ظني حسن ظني العفو منك إلهي والذنب جاء مني العفو منك إلهي والذنب جاء مني والظن فيك جميل حسن يا ربي ظني والظن فيك جميل حسن يا ربي ظني حسن ظني يا ربي أنت رجائي أنت يا مجيب دعائي يا ربي أنت رجائي أنت يا مجيب دعائي اغفر يا ربي ذنوبي واستر يا ربي عيوبي اغفر يا ربي ذنوبي واستر يا ربي عيوبي أنت مولاي ارحمني واعف عني أنت يا معين أعني ارحمني واعف. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. کبیرہ گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ تکبر کرنا. صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. سوال کرنے والے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کا لباس اچھا ہو، وہ خوبصورت دکھائی دے، اس کے جوتے اچھے ہوں. تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ چیز تو اللہ پسند کرتا ہے. اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے. اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. پھر تکبر کیا ہے؟ حق کو جھٹلانا، انسانوں کو حقیر جاننا. انسان کے پاس قرآن و حدیث کے دلائل آ گئے، وہ قرآن و حدیث کے دلائل آنے کے باوجود اس کو مانتا نہیں ہے، قرآن کی آیات کو تسلیم نہیں کر رہا، احادیث رسول کو تسلیم نہیں کر رہا. یہ تکبر ہے. اللہ کا حکم، اللہ سب سے بڑا ہے نا، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑا تو کوئی نہیں. اسلام کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنے والوں نے اپنے بزرگوں کو اللہ سے بھی بڑا کر دکھایا ہے. اللہ سے بڑا کرنے کی جھوٹی اور ناکام کوشش کی ہے. ایک ظالم ذاکر حسین کی میں تقریر سن رہا، وہ حضرت حسین کی تعریف کر رہا اور کہہ رہا حسین انت شریف،
حسین انت کریم. ہم مانتے ہیں حضرت حسین شریف تھے, حضرت حسین کریم تھے, حضرت حسین محمد کریم کے نواسے تھے, محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو تھے, آپ کے پھول تھے, آپ کی محبت تھے, آپ ان کو چوما کرتے تھے, آپ ان کو سینے پہ لگایا کرتے تھے, سجدے میں جاتے اور حسین رضی اللہ عنہ وارضہ اگر محمد کریم پہ سوار ہو جاتے, حسین کے لیے محمد کریم سجدے کو لمبا کر دیا کرتے تھے. مانتے ہیں حسین کی محبت ہمارا ایمان ہے, لیکن حسین کو حسین مانتے ہیں, حسین کو رب. تو یہ کہتا ہے حسین انت شریف, حسین انت کریم, حسین انت اکبر من اللہ اکبر. يا حسين انت شريف، يا حسين انت نظيف، يا حسين انت كبير اكبر من الله اكبر والصلاة. يا حسين انت كبير اكبر من الله اكبر والصلاة. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. انا للہ و انا الیہ راجعون. لعنت اللہ علی الظالمین. حسین تو اللہ اکبر سے بھی زیادہ بڑا ہے, یہ کفر ہے. یہ ایسا کہنے والا انسان دائرہ اسلام سے خارج ہے, ابدی جہنمی ہے, ہمیشہ کا جہنمی ہے. جیسے ابو جہل کافر ہے ویسے یہ کافر ہے. اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے. جب اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے تو اللہ کی بات سب سے بڑی نہیں ہوگی؟ اللہ کی بات آئے اور انسان اس آیت کو ٹھکرا دے تو کیا یہ غرور نہیں کر رہا, تکبر نہیں کر رہا؟ مخلوقات میں, انسانیت میں سب سے عظیم, سب سے بڑے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کریم کی ذات سب سے اعلیٰ, سب سے بڑی ہے مخلوقات میں, تو محمد کریم کی بات بھی سب سے بڑی ہوگی. اب جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ٹھوکر مارتا ہے وہ تکبر کر رہا ہے, وہ غرور کر رہا ہے. تکبر کی نشانی یہ ہے حق اسے پہنچ جائے اور اس کو نہ مانے اور انسانوں کو حقیر سمجھے. میں سید ہوں بس, باقی سب کسی کے نام, جو کام ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام اچھے نہیں ہیں, حالانکہ اپنے ہاتھ سے کمائی کر کے کھانے والا تو اللہ کا دوست ہوا کرتا ہے. کوئی تیل بیچتا ہے تو اس کا نام تیلی, اب تیلی سے پوری ذات بنا دی کہ یہ تیلی ہے. جوتیاں گاٹھنا کام ہے, ایک محنت ہے, مزدوری ہے. جوتی گاٹھنے والے کو موچی قرار دے دیا گیا, اب اس کی ذات موچی بن گئی. کسی کی ذات کمہار, برتن بناتے ہیں جی کمہار ہوئی, کمہار ذات بن گئی. ان کاموں کو جن کی جیب بھری ہوئی ہے حقیر جانتے ہیں, ان کام کرنے والوں کو بھی حقیر جانتے ہیں. انسانوں کو حقیر جاننا تکبر ہے. آپ نہیں جانتے جس کو آپ حقیر سمجھ رہے ہو, کمزور سمجھ رہے ہو, وہ اللہ کا کتنا دوست ہے, وہ اللہ سے کتنی محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے. صحیح مسلم میں ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عظمت اللہ کی لنگی ہے, تکبر اس کا اوڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے ان کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کی میں اس کو عذاب دوں گا. عظمت اللہ کے لیے, بڑائی اللہ کے لیے. تکبر کو گھسیٹتا ہے, اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے. یہ ایسا بد نصیب ہے, نہ اللہ قیامت کے دن اس کو دیکھے گا, نہ کلام کرے گا, نہ اسے پاک کرے گا. ہم نے دین کو مسجد تک محدود سمجھا ہوا ہے. آپ نے دیکھا نہیں اکثر بھائی مسجد میں آئیں گے اپنی پینٹ فولڈ کرنا شروع کر دیں گے, جیسے وہ زبان حال سے کہہ رہے ہیں بھی مسیتے اللہ دی گل مننا گے, باہر جا کے شیطان دی مننا گے.
مسجد سے باہر ہم نے رب کی بات نہیں ماننی، وہاں شیطان کی ماننی ہے، مسجد میں آ کے اللہ کی مان لیتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ میں ہے کہ ٹخنے ننگے ہو تو مسجد میں ننگے۔ یہ عیسائیوں والا طریقہ ہے کہ اتوار کو وہ آ کے چرچ میں اپنا کام کر لیتے ہیں، اس کے بعد سارا ہفتہ آزاد رہتے ہیں، جو مرضی کرتے رہیں۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ بد نصیب ہے وہ جس کے کپڑے اس کے ٹخنے سے نیچے ہیں، قیامت کے دن یہ محروم انسان ہے۔ اور دوسرا وہ بد نصیب جو احسان کر کے احسان جتلاتا ہے۔ مسلمان کو مسلمان پہ کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے، احسان کرنا چاہیے، کس لیے؟ کہ اللہ راضی ہو۔ حدیث میں آتا ہے جب تک انسان اپنے مسلمان بھائی کے کسی کام میں لگا رہتا ہے، اس کے کسی غم کو دور کرنے کے لیے اللہ اس کی مدد میں رہتا ہے۔ اور کسی غریب کا کام کروا دیا، کہیں نوکری لگوا دی، اب مرتے دم تک اس کی جان نہیں چھوٹتی۔ کوئی کام ہو اور وہ کہ جی میں یہ کام نہیں کر، تیرے پتر دی نوکری نہیں لوائی سی، تجھے فلاں ٹائم ادھار نہیں دیا تھا، فلاں ٹائم تو آیا تھا، تجھے کوئی گھاس نہیں ڈالتا تھا، میں نے تجھے اپنے گھر میں رکھا تھا۔ اب احسان کر دیا، اب اس کو جتلا رہا ہے اور اس کو تانے مار رہا ہے، طنز کر رہا ہے، جتلا رہا ہے، مجلسوں میں یاد کر رہا ہے۔ احسان کر کے جتلانے والا یہ وہ بد نصیب ہے جس کو قیامت کے دن نہ اللہ اس سے کلام کرے گا، نہ نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ اسے پاک کرے گا۔ اور اپنے سامان کو جھوٹی قسم اٹھا کر بیچنے والا، دیکھیں نہیں اپنے دکانداروں کو، دکاندار بیچتا ہے یہ کتنے کی ہے، کہتا جی 25 روپے کی، گاہک کہتا ہے جی آپ 20 روپے کی لے لیں، اللہ دی قسم 18 دی کار پئی ہے، اللہ کی قسم اٹھا گیا فوراً کہ 18 کی تو میری خرید ہے، اللہ کی قسم 18 میرا خرچہ ہے، میں تمہیں 20 کی کیسے دے دوں؟ اب گاہک نے 2 قدم دکان سے باہر، یار چلو 20 تو دے دو، 19 دے دو، وہ کہتا نہیں جی میں نے تو اتنا نہیں دینا، 18 کی میری خرید ہے۔ اچھا چل کوئی نہیں 2 روپے کاٹا ہی صحیح، لے جا پھر تو۔ بڑا سخی سرور ہے یہ، جو خرید ہے اس سے بھی 2 روپے کم پر اس کو دے دیتا ہے جب گاہک نکلنے لگتا ہے، اور حقیقت میں اس نے 18 کی نہیں خریدی ہوتی۔ اب وہ 2 روپے 3 روپے 4 روپے کمانے کے لیے اپنے سامان کو جھوٹی قسم اٹھا کر بیچتا ہے، اور جس نے جھوٹی قسم اٹھا کر اپنا سامان بیچا برباد ہو گیا۔ اس سے بڑا خسارہ اور کیا ہوگا کہ اللہ اس پہ نظر رحمت ہی نہ کرے۔ یہ کوئی پروفٹ ہے؟ 3 روپے 5 روپے 10 روپے 1000 روپے لاکھ روپے، یہ کوئی پروفٹ ہے جس کے مقابلے پہ اتنا بڑا خسارہ ہو کہ جھوٹی قسم اٹھا کر سودا بیچنے والا رب کی نظر رحمت سے محروم رہے گا۔ بخاری و مسلم میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے غرور سے اپنا جامہ اپنا کپڑا گھسیٹا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ اللہ کے لیے اس سنت کو معمولی سنت نہ سمجھیے، اور اس گناہ کو معمولی گناہ نہ سمجھیے کہ شلوار ٹخنے سے اوپر ہو تب بھی ٹھیک ہے، نیچے ہو تب بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، اوپر کرو گے ثواب ملے گا، نیچے کرو گے گناہ کوئی نہیں۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، اللہ کی نظر رحمت سے انسان محروم ہے۔ امیر عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ زخمی ہو گئے، ابو لولو مجوسی ملعون نے وار کیا، ایک نوجوان آپ کی عیادت کے لیے آیا، جب جانے لگا تو امیر عمر کی نظر پڑی رضی اللہ عنہ وارضاہ، اس کا کپڑا اس کے ٹخنے سے نیچے تھا۔ کس حال میں ہے امیر عمر؟ زخمی ہے، وفات شہادت موت قریب قریب ہے، لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو ذبح ہوتے ہوئے امیر عمر برداشت نہ کر سکے، کہا اس کو واپس بلاؤ۔ وہ نوجوان واپس آیا، کہا بھتیجے اپنے کپڑے کو بلند کرو، تیرا کپڑا پاک رہے گا، تیرا دل بھی پاک رہے گا۔ اس حال کے اندر بھی کہ چل اب تو میں بیمار ہوں، زخمی ہوں، خون نکل رہا ہے، آخری سانسوں